عثمان غنی ہمارے دل میں موجود ہے، علی مرتضیٰ ہمارے دل میں موجود ہے، اس لیے کہ جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، جو مصطفیٰ کے لیے جیتے ہیں وہ کبھی نہیں مٹا کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ کبھی نہیں مٹا کرتے۔ اس لیے حضرات محترم کبھی بھی اس کام کو مت کرو، بلکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی اگر اللہ آزمائش لے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ عثمان غنی واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، لیکن وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم خدا کی جب ان کی شہادت کا وقت آیا، جب ان کا آخری وقت آیا، 3000 بلوائیوں نے پلان بنایا تھا کہ حضرات یہ خلافت نہیں دے رہے، یہ خرقہ نہیں دے رہے، یہ جبہ نہیں دے رہے، یہ کرسی نہیں دے رہے، یہ عہدہ نہیں دے رہے، معاذ اللہ ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرات مدینہ المنورہ میں آؤٹر میں سرکار عثمان غنی کا مکان تھا، اس لیے کہ مالدار تھے حضرات، شہر سے باہر سرکار عثمان غنی کا مکان۔ 3000 بلوائی آئے اور انہوں نے پلان محاصرہ کر لیا، کس طریقے سے مارنا ہے، کس طریقے سے تکلیف دینی ہے۔ اسلحہ ان کے پاس ہے، نیزے ان کے پاس ہے، تلوار ان کے پاس ہے، ساری چیزیں ان کے پاس ہے۔ سرکار عثمان غنی کا تمام محاصرہ کر رہے ہیں، نماز میں آ رہے ہیں سرکار عثمان غنی، ابھی تو کچھ نہیں کر رہے۔ ایک مرتبہ جمعے کے وقت سرکار عثمان غنی جمعہ پڑھا رہے تھے اور عصا مبارک پکڑے ہوئے تھے۔ کون سا عصا؟ کوئی عام عصا نہیں تھا، یہ وہ عصا تھا جس کو مصطفیٰ جان رحمت لے کے چلا کرتے تھے، محراب و منبر پر لے کے چلا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ وہی عصا عثمان غنی کے ہاتھ میں موجود تھا، خطبہ پڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک اللہ اکبر بلوائی اٹھا، اٹھنے کے بعد معاذ اللہ سرکار عثمان غنی پہ تماچا مارا اور مارنے کے بعد عصا کو چھین لیا۔ عصا کو چھیننے کے بعد دونوں زانوں پر رکھا اور دھام گزی کے حضرات اس عصا کو، اس لاٹھی مبارک کو اتنی زور سے اپنے پیروں پہ مارا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کیا ہوگا اس کا انجام جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصائے پاک کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ عثمان غنی پر اللہ اکبر تکلیف دی اور اس کے بعد چند دن میں جس پیر سے وہ یہاں سے لاٹھی عصائے مبارک کو توڑا تھا اس پیر میں زخم ہوا، اس زخم ہونے کے بعد اس کا بے دردی سے انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو سزائیں بھی بہت خطرناک دیتا ہے جو اللہ والوں کو ستاتے ہیں، جو دیندار لوگوں کو ستاتے ہیں، جو دین کی خدمت گزار لوگوں کو ستاتے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ بھی موجود تھے مسجد میں، لیکن صحابہ کثیر تعداد میں نہیں تھے، قلیل تعداد میں تھے۔ انہوں نے بچانے کی کوشش بھی کی، لیکن کیسے بچائے؟ تعداد بہت کم ہے، اللہ اکبر، ساری چیزوں کا معاملہ بڑا کم ہے، لیکن 3000 بلوائی جب محاصرہ کر رہے روز بروز، ادھر حضرت علی کو پتا چلا کہ سرکار عثمان کی جان خطرے میں ہے، تو حضرت علی نے امام حسن سے کہا، امام حسین سے کہا، عثمان غنی کی جان خطرے میں ہے، بلوائی آ چکے ہیں، ان کے گیٹ پہ چلے جاؤ، پہرا دو تاکہ عثمان غنی کی جان کی حفاظت رہے۔ اللہ اکبر، جو لوگ یہ کہتے ہیں عثمان اور علی میں معاذ اللہ محبت نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ارے کس قدر حضرت عثمان سے حضرت علی پیار فرما رہے ہیں اور حکم فرما رہے ہیں، بیٹا جاؤ ان کے گیٹ پر جا کر ان کے گیٹ کا حفاظت کرو۔ اس کے بعد امام حسن پہنچے، امام حسین پہنچے، پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ کھڑے ہیں، کوئی دشمن نہ آ جائے، کوئی تلوار نہ مار دے، کوئی خطرہ لائق نہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد ان بلوائیوں نے امام حسن حسین کو دیکھا کہ یہ تو بڑے بہادر ہیں، کچھ کرنے نہیں دیں گے، بڑے بہادر ہیں۔ تو وہ جیسے چور ہوتے ہیں نا کہ جب سامنے گیٹ پر کوئی ہوتا پیچھے سے کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو وہ پیچھے سے چڑھ گئے، چڑھنے کے بعد کود گئے۔ امام حسن حسین کو کچھ پتا نہیں، اللہ اکبر، ادھر جا کے معاذ اللہ گاڑی مبارک کی توہین کی، تماچے مارے۔ حضرات محترم پتہ نہیں طرح طرح کی تکلیفیں دینے کے بعد کہا مجھے کیوں مارے؟ کہ خلافت چھوڑ دو، عہدہ چھوڑ دو، خرقہ چھوڑ دو، جبہ چھوڑ دو، ہم تمہاری جان بخش دیں گے۔ تو کہا یہ جو خلافت مجھے عطا کی ہے، منصب عطا کیا ہے، یہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے عطا کیا ہے، یہ کسی بھی قیمت میں غدار کو نہیں دے سکتا، جان تو دے سکتا ہوں، خلافت نہیں دے سکتا، خرقہ جبہ یہ منصب نہیں دے سکتا۔ جب اس بات کو دیکھا وہ حضرات محترم پھر عثمان غنی وہاں بیٹھنے کے بعد قرآن پڑھنے کا عثمان غنی کو بہت شوق تھا۔ سرکار عثمان غنی اس عالم میں بھی قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور قرآن کی تلاوت شروع کر رہے ہیں، انہوں نے وار کر رہے ہیں، خون سے لثپر ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اکبر، جب
سائق پر پہنچے تو ان کی روح حضرات محترم قفص انصری سے پرواز کر گئی. اللہ اکبر. یہ عثمان غنی ذی الحجہ میں. اب بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام صحابہ وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے جان کیوں نہیں بچائی عثمان غنی کی؟ تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے, عثمان غنی کی جان کیوں نہیں بچائی؟ تو اس وقت ان لوگوں نے چالاکی کھیلی تھی. دشمن سامنے سے نہیں آتا, پیچھے سے وار کرتا ہے, چالاکی سے وار کرتا ہے. ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں اکثر صحابہ ہر سال حج پہ جایا کرتے تھے, اکثر صحابہ حج پہ جایا کرتے تھے. اس وقت سب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے کے گئے تھے. بہت کم مدت میں وہاں پہ صحابہ کرام موجود تھے. انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور حضرات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اللہ اکبر. ایک بات اور کہہ دیتا ہوں, عثمان غنی کا وہ مقام ہے, وہ رتبہ ہے کہ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا. لیکن عثمان غنی تمہاری شہادت کی گواہی بدر کا میدان نہیں, احد کا میدان نہیں, خندق کا میدان نہیں, تمہاری شہادت کی گواہی خود قرآن پاک دے گا. اس لیے کہ تمہارے خون کا آخری قطرہ قرآن عظیم پر گرا ہے. اللہ اکبر. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے روح قفص انصری سے 18 ذی الحجہ کو پرواز کر جاتی ہے. یہ عثمان غنی جس کا مختصر سا تذکرہ, جس کی حیا کو میں نے تھوڑے سے اس میں عرض کر دیا, جس کی سخاوت کو عرض کر دیا, جس کی شہادت کو عرض کر دیا, جس کے اللہ اکبر نبی کی 2 بیٹیاں جو گئی وہ عرض کر دیا, جو ذہن میں آتا چلا گیا ناچیز عرض کرتا چلا گیا. بس ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے. الحمدللہ بڑی محبت تھی صحابہ کے درمیان, اہل بیت کے درمیان, بڑی ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے. کل بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ عمر فاروق اعظم کا ذکر سنا ہے تو ان کے نقش پا پہ چلنے کی کوشش کرو, سرکار ابو بکر کا ذکر سنا ہے تو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو, عثمان غنی کا ذکر سنا ہے تو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو. سب کا الگ الگ لقب اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں. کوئی صداقت کا بادشاہ ہے, کوئی عدالت کا بادشاہ ہے, کوئی ثقافت کا بادشاہ ہے. تو ہر ایک کوالٹی ہر ایک کے اندر الگ الگ پائی ہو. تو سب کی خیرات ہمیں ملنی چاہیے, سب کا حضرات نقش پا ہماری زندگی میں آنا چاہیے تاکہ ان کی خیرات ہمیں مل جائے گی تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی کے دروازے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. انشاءاللہ العزیز کل سے اللہ اکبر اہل بیت اطہار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز. پھر یہ ذکر آگے بڑھتا رہے گا. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا رب العزت میرے کہنے میں کسی بھی طریقے کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے کرم سے مولا تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ذکر کر لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.